السلام علیکم ناظرین۔ سینئر صحافی و تجزیہ کار انصار عباسی لکھتے ہیں کہ سیاستدانوں پاکستان پر رحم کرو۔ ملاحظہ کریں کہ ہم نے پاکستان کا کیا حال کر دیا۔ معیشت تباہی کے دہانے پر ایک طرف پاکستان کو شدید مالی مشکلات کا سامنا ہے تو دوسری طرف عوام کے لیے مہنگائی اتنی کہ ان کے لیے جینا مشکل ہو چکا۔ سیاستدانوں کو دیکھیں تو حالات کو سدھارنے کی بجائے وہ سب کچھ کر رہے ہیں جس سے پاکستان روز بروز معاشی اور سیاسی طور پر مزید مسائل کی دلدل میں دھنستا جا رہا ہے۔ عوام جن کے نام پر سیاست کی جاتی ہے ان کے لیے زندگی اجیرن ہو چکی۔ ذرا دیکھیں پنجاب میں کیا ہو رہا ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کی نظر میں وہ سیاست کر رہی ہیں لیکن دونوں میں سے کسی کو فکر نہیں کہ ان کی یہ سیاست پاکستان کی بنیادوں کو ہلا رہی ہے۔ اقتدار کی جنگ میں دونوں اطراف کے سیاست گویا اندھے ہو چکے ہیں۔ متذکرہ حالات بہت مایوس کن اور تکلیف دہ ہیں۔ کوئی پاکستان کا حال پوچھے تو بتانے کے لیے کچھ نہیں۔ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی۔ ہم سے بہت پیچھے رہنے والے ملک ہم سے بہت آگے نکل گئے، یہاں تک کہ بنگلہ دیش ہمارے لیے مثال بن گیا۔ دنیا آگے کی طرف بڑھ رہی ہے اور ہم پیچھے سے پیچھے کا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج احتساب عدالت کی طرف سے موجودہ حکمران جماعتوں کے اہم رہنماؤں نواز شریف، آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف توشہ خانہ کیس واپس کر دیا گیا، یعنی بند کر دیا گیا۔ بلکہ آج ہی آصف علی زرداری کے خلاف مشکوک ٹرانزیکشن کا اربوں روپے کا کیس بھی احتساب عدالت نے واپس کر دیا۔ گزشتہ 7-8 مہینوں کے دوران وزیر اعظم میاں شہباز شریف، حمزہ شہباز، احسن اقبال، مریم نواز اور نہ جانے کتنے حکمرانوں کے کرپشن کیس یا تو ختم کر دیے گئے یا ان کو بری کر دیا گیا۔ اس کے برعکس آج کل عمران خان جو اب اپوزیشن میں ہیں ان کے خلاف توشہ خانہ کیس بنانے کے لیے تحقیقات اپنے عروج پر ہیں۔ خان کے خلاف کچھ دوسرے کیس بھی بنائے جا رہے ہیں۔ احتساب کا یہ تماشا گزشتہ 2-3 دہائیوں سے بڑے زوروں سے چلایا جا رہا ہے، یعنی حکمران کے خلاف کرپشن کیسوں کو ختم کیا جاتا ہے اور اپوزیشن رہنماؤں کے خلاف بدعنوانی کے کیس بنائے جاتے ہیں۔ جب اپوزیشن حکومت میں آتی ہے تو ان کے کیس ختم ہونے لگتے ہیں اور جب حکومت اپوزیشن میں چلی جاتی ہے تو ان کے خلاف کرپشن کیس بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یا تو کیس جھوٹے اور غلط طریقے سے بنائے جاتے ہیں یا کرپشن کے ٹھوس کیسوں کو غلط طریقے سے ختم کروایا جاتا ہے۔ کوئی مہینوں کوئی برسوں جیل میں بھی رہتا ہے لیکن سیاستدانوں کے خلاف کرپشن کیسوں کا نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے اور وہ یہ کہ اپنے اپنے وقت اور اپنے اپنے اقتدار کے دوران سب دھل کر صاف شفاف ہو کر نکل آتے ہیں۔ یہ کیسا ملک ہے اور یہ کیسا احتساب کا نظام ہے کہ کبھی کسی نے نہیں پوچھا اگر کیس غلط بنا تو بنانے والے کو سزا دو اور اگر کیس غلط ختم ہوا تو اسے غلط ختم کرنے والے کو سزا دو۔ یہاں تک کہ عدالتیں یہ تو کہہ دیتی ہیں کہ کیس بدنیتی کی بنیاد پر بنایا گیا، کیس غلط بنایا گیا، لیکن کبھی کسی عدالت نے احتساب کے نام پر یہ دھندا کرنے والے ذمہ داروں کو کٹہرے میں کھڑا نہ کیا، جیل میں نہ ڈالا۔ یہاں ایک چیف جسٹس نے نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا ہونے کا تانا کھلی عدالت میں تو دے دیا لیکن ایسا کوئی فیصلہ نہ دیا کہ احتساب کے نام پر اس تماشے کو روکا جائے۔ گویا پاکستان میں اقتدار کی جنگ کے لیے اور اپنے اپنے سیاسی مفادات کے لیے سیاست اور احتساب کے نام پر جو ہو رہا ہے وہ پاکستان کو دن بدن کمزور کر رہا ہے۔ پاکستان کو اس وقت اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہمارے سیاستدان ملک کی خاطر پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے، عوام کی معاشی مشکلات کو کم کرنے کے لیے ایک ساتھ بیٹھ کر ایک متفقہ مساق معیشت وضع کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے خراب طرز حکمرانی کو ٹھیک کرنے کے لیے بہتر گورننس کے ماڈل کے بنیادی اصولوں پر اتفاق رائے پیدا کریں۔ پہلے اگر عمران خان ضد پر اڑے رہے کہ مخالفوں سے بات نہیں کرنی تو اب پی ڈی ایم والے ضدی بن گئے، عمران خان سے بات نہیں کرنی۔ ان غیر جمہوری رویوں کا نقصان پاکستان اور پاکستان کی عوام کو ہو رہا ہے جس کا کسی کو احساس نہیں، اور دوسری طرف پنجاب میں عمران خان اس ضد پر اڑ چکے ہیں کہ جمعے کے روز اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی، لیکن دوسری طرف حکمران جماعت جس میں شہباز شریف، نواز شریف اور آصف علی زرداری سیاسی توڑ جوڑ لگا رہے ہیں اور اربوں روپے لگا رہے ہیں کہ کسی طرح سے تحریک عدم اعتماد میں کچھ ووٹ ہمارے ساتھ مل جائیں اور ہم پنجاب کی اسمبلی بچا لیں، لیکن دوسری طرف پرویز لائی اور عمران خان اس بات کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے جمعے کو اسمبلیاں توڑ دی جائیں، لیکن عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان دونوں صورتحال میں نقصان عوام کا ہے اور عوام اس میں بے بس ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن ان سیاستدانوں کو کوئی پرواہ نہیں۔ سیاستدانوں پاکستان پہ رحم کرو۔